خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کی ذمہ داریاں سہیل آفریدی کے سپرد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، خیبر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر تھی، اور یہ ایک آئینی عمل ہے جو اس ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی ہوتا آیا، اور اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو۔ اگر کسی نے اس میں مداخلت کی کوشش کی تو بھرپور احتجاج ہوگا۔ سہیل آفریدی کا انتخاب زمانہ طالب علمی سے ان کے ISF اور تحریک انصاف کے نظریے سے وابستگی کی وجہ سے کیا۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کی الیکٹیبلز کی جگہ گراس روٹ ورکرز کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے کے بیانیے کو بھی تقویت بخشتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو بعض حلقے میرے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی ہے، جس پر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوا۔ میرے خاندان کے کسی فرد کا میرے سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی امین میرے پرانے اور وفادار ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن وہ تنازعات کی زد میں ہیں۔ یہ تنازعات عاصم منیر کی کسی جامع سیاسی حکمت عملی بنائے بغیر خالی گولی بارود سے دہشت گردی کے مسئلے سے نپٹنے کی پالیسی کے باعث پیدا ہوا۔ 2025 دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستانی تاریخ کا بدترین سال ہے، اور خیبر پختونخوا کا صوبہ مزید اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ نیا وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم دہشت گردی کے خاتمے اور دیرپا امن کے قیام کے حوالے سے عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی اپنائیں گے۔ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نپٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں۔ اسی حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا۔ تحریک انصاف نے اس وقت کی پاکستان مخالف بھارت نواز اشرف غنی حکومت سے بھی مذاکرات کیے، اور قبائلی عوام اور افغانی پناہ گزینوں کے معاملات بھی افہام و تفہیم سے طے کیے۔ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، جس کی تائید سے افغانستان میں بسنے والے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی دہائیوں سے پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کی وجہ سے۔ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، کیونکہ لاکھوں افغان مہاجرین کو بے عزت اور رسوا کر کے نکالنے کے باوجود دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ متضاد بیان عاصم منیر کے مسلط کردہ عوام دشمن نظام کی بدحواسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے میرا موقف ہمیشہ سے دو ٹکرا ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے دہشت گردی کے خلاف اگر باقاعدہ سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کے بجائے صرف طاقت کا استعمال کیا جائے تو ناکامی ہی مقدر بنتی ہے۔ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہونے والا کولیٹرل ڈیمیج عوام کو انتقاماً ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیاسی انتقام میں میرے خلاف مسلسل بے بنیاد مقدمات نہ صرف بنائے جا رہے ہیں بلکہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ، القادر، سائفر، عدت اور پھر توشہ خانہ سمیت کئی چھوٹے بڑے مقدمات مجھ پر اور میری اہلیہ بشرا بیگم پر صرف اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ میں جھک کر حقیقی آزادی کا عزم تھرک کر دوں۔ میں اپنی قوم کو پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں ان کے سامنے نہ خود جھکوں گا اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔